حج 2026 17 لاکھ سے زائد حجاج دنیا کا سب سے بڑا روحانی اجتماع۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے روحانی اجتماع یعنی حج کے بارے میں۔ اس سال 2026 میں 17 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ دنیا کے مختلف ممالک، زبانوں، ثقافتوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہوئے، ایک ہی لباس پہنا اور ایک ہی رب کے حضور حاضر ہوئے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے صرف اس لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لیکن حج صرف چند عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، قربانی، اخلاص اور اللہ کی اطاعت کا عملی درس بھی دیتا ہے۔ اس سال سعودی عرب کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 17 لاکھ سے زائد افراد نے حج ادا کیا۔ ان میں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ حجاج بیرون ملک سے آئے، جبکہ ایک بڑی تعداد سعودی عرب کے اندر سے بھی شریک ہوئی۔ اگر ہم مختلف ممالک کی بات کریں تو سب سے زیادہ حجاج انڈونیشیا سے آئے، اس کے بعد پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا، مصر اور ترکی سمیت کئی ممالک کے لاکھوں مسلمان اس عظیم عبادت میں شریک ہوئے۔ پاکستان سے تقریباً 1,79,000 کے قریب حجاج نے حج کی سعادت حاصل کی۔ یہ ہمارے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سے ہر سال بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب ہر سال حج کے انتظامات پر اربوں ریال خرچ کرتے ہیں تاکہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ۔ اس سال بھی سعودی حکومت نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے حج کے انتظامات کو مزید بہتر بنایا۔ حجاج کی رہنمائی کے لیے ڈیجیٹل سسٹمز متعارف کروائے گئے، مختلف زبانوں میں معلومات فراہم کی گئیں تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ شدید گرمی کو مدنظر رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ، منی اور عرفات کے مختلف مقامات پر کولنگ سسٹمز، واٹر اسٹیشنز اور سایہ دار جگہوں کا انتظام کیا گیا، کیونکہ حج کے دنوں میں درجہ حرارت اکثر 40 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے۔ طبی سہولیات کے لیے ہزاروں ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ تعینات کیا گیا۔ جدید ہسپتال، موبائل کلینکس اور ایمبولینس سروس 24 گھنٹے کام کرتی رہی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ حرمین ہائی سپیڈ ٹرین، بسوں اور دیگر ذرائع آمد و رفت کے ذریعے لاکھوں حجاج کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کیا گیا۔ لیکن حج کی اصل خوبصورتی صرف انتظامات میں نہیں بلکہ اس پیغام میں ہے جو حج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی تمام ظاہری تقسیمیں وقتی ہیں۔ دولت، عہدہ، رنگ، نسل اور قومیت سب پیچھے رہ جاتے ہیں جب لاکھوں مسلمان سفید احرام میں ملبوس ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو سب برابر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس سال حج ادا کیا ان کا حج قبول فرمائے، اور جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں انہیں بھی جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔